نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک ہے زندہ قلب اور مردہ قلب کی علامات۔ زندہ اور مردہ دل ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ دل مردہ ہو گیا ہے یا نہیں؟ اولیاء صالحین نے زندہ اور مردہ دلوں کی پہچان کی کچھ علامات بیان کی ہیں جن سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دل زندہ ہے یا مردہ۔ صوفیہ نے زندہ اور مردہ دلوں کی علامات کو الگ الگ بیان کیا ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، مردہ قلوب کی علامات۔ اولیاء صالحین نے مردہ دلوں کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی علامت پائی جائے تو سمجھ لینا کہ دل مردہ ہو چکا ہے یا مردہ نہیں ہوا یا مردہ ہو رہا ہے۔ نمبر 1، احساس کا پیدا نہ ہونا۔ فرماتے ہیں کہ نیکی، نماز، روزہ، تسبیح، تحلیل اور وظائف کے چھوٹ جانے پر غم نہ ہو۔ اگر اطاعت کے فوت ہو جانے پر دکھ بھی نہ ہو تو جان لیں کہ دل مردہ ہے، یعنی نیکی نہ کرنے والے کا دل مردہ نہیں ہوا، بلکہ نیکی کا عمل چھوٹ جانے کے بعد اگر دل غمگین بھی نہیں ہوا تو سمجھ لیں کہ دل مردہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ دل میں نیکی کے چھوٹ جانے اور ضائع ہو جانے کا احساس تک پیدا نہیں ہوا، گویا دل نے اسے قبول کر لیا۔ نمبر 2، فرماتے ہیں کہ ندامت تک نہ ہونا۔ یہ علامات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر کوئی گناہ کر لیا، جیسے کہ غیبت، چغلی، معصیت اور نافرمانی کر لی، چاہے وہ آنکھ کا گناہ تھا یا جسم کے کسی بھی عضو کا گناہ تھا، اس کا ارتکاب کرنے کے بعد کسی قسم کی شرمندگی اور ندامت نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ دل مردہ ہے، یعنی گناہ معمول یعنی روٹین کی چیز بن گئی ہے۔ اب اسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے یا نہیں۔ ہم روزمرہ معاملات میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زیادتی کر جاتے ہیں مگر ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی، لوگ سمجھا کر تھک جاتے ہیں مگر وہ نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا دل اس قدر مردہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنی کی ہوئی زیادتی کو زیادتی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ جب زیادتی کرنے والا نادم ہو جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ اس نے زیادتی کی ہے تو وہ فوراً معافی مانگنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ ہم کتنے لوگ ایسے ہیں جو زیادتی کرنے کے بعد معافی مانگتے ہیں؟ جو ندامت بھی محسوس نہ کرے اور معافی بھی نہ مانگے تو جان لیں کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ تیسری علامت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غافلوں کی محبت و صحبت، یعنی کہ جو لوگ غافل ہیں اور مردہ دل لوگ ہیں، اگر ان سے صحبت و محبت کسی کو ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اس کا بھی دل مردہ ہے۔ دل زندہ ہو تو اسے مردہ دل سے رغبت اور محبت نہیں ہوتی۔ مردہ دل ہی مردہ دلوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور انہی سے محبت رکھتے ہیں۔ جس طرح زندہ دلوں کی مجلس ذکر و نعت اور تلاوت ہوتی ہے، اسی طرح مردہ دلوں کی مجلس یعنی غیبت اور چغلی ہوتی ہے۔ اگر ایسے لوگوں سے اور ان کی مجلس سے محبت ہے تو یہ مردہ دلی کی علامت ہے۔ جب دل زندہ ہوگا تو وہ مردہ دل لوگوں کے حقوق بھی ادا کرے گا، اگر وہ حاجت مند ہیں تو ان کی حاجت بھی پوری کرے گا، اور اگر وہ بھوکے ہیں تو کھانا بھی کھلائے گا، ان کے معاملات زندگی بھی سر انجام دے گا، مگر شوق اور رغبت سے ان کے ساتھ مراسم نہیں رکھے گا۔ اب آتے ہیں زندہ قلوب کی علامت کی طرف۔ دل کی زندگی اور زندہ ہونے کی کچھ علامات ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے صوفیہ نے 3 علامات کا ذکر کیا۔ یہ علامات وہ ہیں جن پر ہر کوئی اپنے دل کے معاملے کو جانچ سکتا ہے اور اپنے زندہ دل ہونے یا مردہ دل ہونے کی کسوٹی میں اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے۔ نمبر 1، فرماتے ہیں کہ دنیا سے لا تعلقی۔ زندہ دل کی پہلی علامت یہ ہے، اگر کوئی انسان دنیا میں کماتا ہے، کھاتا ہے، جو دنیا کے ساتھ لین دین رکھتا ہے، مگر دل کو دنیا کی رغبت، حرص و ہوس اور شہوت سے پاک رکھتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر دنیا کے جاہ و منصب، اقتدار اور اختیارات اور شہرت کی طلب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل اللہ کی طرف راغب اور زندہ نہیں ہے۔ اگر دل شہوات دنیا سے بے رغبت
اور بے نیاز ہو جائے تو یہ دل زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کو استعمال کریں، دنیا میں رہیں، مگر دنیا آپ کے اندر نہ رہے، یعنی دل میں دنیا کی خواہشات اور لالچ نہ رہے تو یہ زندہ دل ہونے کی علامت ہے۔ دوسرے نمبر پر ذکر کرتے ہیں کہ ذکر الہی کی طرف رغبت اور شوق۔ اللہ رب العزت کے ذکر کا شوق ہونا بھی دل زندہ ہونے کی علامت ہے، یعنی دل اللہ کے ذکر، اللہ کی اطاعت، محبت اور رغبت کے ساتھ مشغول ہو، یعنی نماز پڑھیں اور دیگر اعمال صالح کریں۔ یہ تمام عمل کرنے سے ذوق ملے۔ اگر مجبوری سمجھ کر بے رغبتی کے ساتھ اس طرح پڑھیں کہ جیسے کوئی بوجھ اتارا جا رہا ہے تو یہ مردہ دلی کی علامت ہے۔ اگر نماز پڑھنے میں خوشی کا احساس شامل ہو اور اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں کہ اللہ کی اطاعت میں دل کو راحت مل رہی ہے تو سمجھیں کہ دل کو زندگی مل رہی ہے اور دل زندہ ہے۔ اور اگر راحت محسوس نہ کریں بلکہ مشقت محسوس ہو تو سمجھ لیں کہ دل مریض ہے، اور اگر کراہت محسوس کرے تو سمجھ لیں کہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ حاضرین محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ مردہ اور زندہ دلوں کی علامات بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔